آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امبیسڈر صاحب اپنی حکومت کو کہہ دو کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ ہمارے تمہارے تعلق اچھے نہیں ہوں گے۔ اور امبیسڈر اپنی یہ دعوت یہ اپنی بات کس کو کہے گا؟ وزیر اعظم کو، اپنی حکومت کو۔ اور وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان۔ یعنی امریکی عہدیدار نے کہا کہ جناب سفیر صاحب آپ اپنے وزیر اعظم سے کہہ دیں جو کہ عمران خان صاحب تھے کہ عمران خان کو ہٹا دیں ورنہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ سازش ہوئی ہے، یہ کمال کی سازش ہے کہ جو حکومت وقت کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کرو، ان کو دھمکی تو دے سکتے ہیں ادروائز تو اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیچا اور یہ بات ان کی چلی۔ اس کو انہوں نے ساتھ وہ کیا جس بقول ان کے ساتھیوں کے وہ مذہبی ٹچ بھی ساتھ دیتے تو اس میں یہ کام چلا۔ لیکن اب آئے دن کبھی ان کا یہ تھا کہ مجھے قتل کرنے کے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کبھی اس کے وہ بیانیاں بدلتے رہتے ہیں تاکہ نیا مسالہ ڈلتا رہے، لوگ اس کے ساتھ اٹیچڈ رہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے مسلسل ایک نعرہ یہ لگایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، دو پاکستان نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اعلیٰ نعرہ تھا، لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اور درست ہے۔ لیکن جب اپنی باری آئی، باقی سب کے لیے تو قانون ایک ہونا چاہیے تھا اور سب کو کہتے تھے کہ جی کیا ہوا اگر آپ کے خلاف کسی عالمی ملک میں کسی میں ملک کے اندر کوئی کیس ہوا ہے تو وہ ثبوت ہمارے پاس آ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو جائے اس کے جا کے خلاف کیس کریں۔ آپ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جا کے وہاں کیس کریں۔ خود اپنی باری آئی ہے تو آپ جا کے برطانیہ میں کیس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ خود اپنی باری آئی ہے یہاں تو جب لوگ پکڑے جاتے تھے اور خان صاحب خود کہتے تھے باہر بیٹھ کے کہ میں جاؤں گا تو میں شاید خاقان عباسی کو اندر کرا دوں گا، اور واپس آ کے کہتے ہیں میں نے کرایا کہ نہیں، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وزراء روز نعرے لگاتے تھے کہ فلاں اندر ہو جائے گا، فلاں ایسے ہو جائے گا، تو خود تو چلتے تھے۔ اور جب ہم کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہے کہ لوگوں کو پکڑتے پہلے ہیں، انویسٹیگیشن بعد میں شروع ہوتی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، عدالتیں بھی کہتی تھی۔ تو خان صاحب کہتے تھے کیا ہوا، ملک کی عدالتوں کا سامنا کریں، جس کے اوپر جو الزام ہے جا کے جواب دیں۔ اب اگر عدالتوں میں کیس ان کی دور میں گئے ہیں تو اس پہ ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ بابر اعوان صاحب نے ابھی اعلان فرمایا ہے کہ کل عمران خان صاحب شہباز گل صاحب کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسپتال جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خان صاحب سے سوال ایف آئی اے کرے تو غلط، نیب کرے تو غلط، وہ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، یعنی خود اباب دا لا ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور باقی سب کو قانون کی نصیحت ہے کہ بھئی قانون کے سامنے جواب دو۔ آپ پہ الزام اگر غلط بھی ہے تو آپ جائیں نا قانون کے سامنے جا کے جواب دیں، آپ پہ تو الزام بھی صحیح ہے۔ اور اب ایک نیا کام شروع کر دیا، وہ پچھلے 3-4 مہینے سے تسلسل سے یہ بات کرتے کرتے کل انہوں نے بڑے زوردار الفاظ میں کہا، اور کہا کہاں، میڈیا کی آزادی کا کوئی سیمینار تھا جس میں خان صاحب تقریر فرما رہے تھے، اور حیرانگی ہے کہ میڈیا کی آزادی جتنی ان کے دور میں تھی وہ میڈیا والے جانتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے تھے، اینکرز ہمارے کیا کہتے تھے، لکھاری ہمارے کیا کہتے تھے، اور آج خان صاحب وہ میڈیا کے گلے گھونٹنے والے کیا کہتے تھے، فواد چوہدری صاحب کیا کہتے تھے، خان صاحب کیا فرماتے تھے۔ آج وہ میڈیا کے ایک سیمینار میں، میڈیا کی آزادی کے ایک سیمینار میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میں، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہی، یہ تسلسل سے پچھلے 3-4 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ نیوٹرل نہ رہو، اس حکومت کو چلتا کرو، اور آپ نے پہلے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے میری حکومت ہٹائی ہے، آپ مجھے واپس لاؤ۔ اس ملک کے اندر آپ اس حکومت کو، کس کو کہہ رہے ہیں، فوج کو، نیوٹرلز فوج کو کہتے ہیں۔ ان پہ الزام کیا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں نیوٹرل ہیں، پہلے کہتے تھے ہم نیوٹرل رہے، پھر کہتے ہیں نیوٹرل کیوں ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں ہے، یعنی وہ نیوٹرل ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں رہے، میرے ساتھ ہوں تو نیوٹرل ہے۔ اسی طرح جس طرح باقی جماعتوں کو، افراد کو، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ نہیں ہو، مخالف نہ بھی ہو، میرے ساتھ نہیں ہو تو تم مخالف۔ اب وہ فوج کے اوپر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں بار بار، جو کہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کریں، اس حکومت کو گھر بھیجیں
اور میری حکومت لے کے آئیں. فوج کو یہ دعوت دینا کہ وہ آئین سے ماورا کام کرے اور تسلسل سے دعوت دینا اور پریشر بلڈ کرنا ان پہ. یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ہم سارے شہباز گل کا کیس لے کے بیٹھے ہیں. یہ تو شہباز گل کے کیس سے کہیں بڑا جرم ہے کہ جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے, افواج پاکستان کو کہہ رہا ہے اور روز کہتا ہے اور پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ جی آپ مداخلت کریں سیاسی عمل میں, آپ حکومت کو گھر بھیجیں. کس قانون کے تحت کیا کہہ رہے ہو کہ وہ آئین سے ماورا کام کریں؟ اور کبھی کسی بہانے نیریٹیوز کو چلا کے خان صاحب آپ بنیادی طور پہ سوچیں. اس ملک کے وکلاء کو, اس ملک کے قانون دانوں کو, عدالتوں کو اور حکومت وقت کو بھی میں کو بالکل سوچنا ہوگا کہ یہ دعوت دینے سے مراد کیا ہے. اس سے بڑا خوفناک کام کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز گل کا کیس تو ایک طرف, یہ تو کہیں آگے چلے جاتے اور اس کے بعد پھر کہتے کہ میرے دور میں نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی. میں نے پہلے بھی گزارش کی, بھئی نیب آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی تو آپ کے وزیر کس طرح پہلے پریڈکشنز کرتے تھے, فلاں بندہ پکڑا جائے گا, فلاں بندہ پکڑا جائے گا, اب اس کی ضمانت منسوخ, ایسے ہی ہوتا تھا. نیب بھی آپ کے پاس تھی, نیب کا چیئرمین بھی آپ کے پاس تھا, ٹیپیں بھی آپ کے پاس تھیں, اور جس کو چاہتے تھے آپ اس کی پگڑیاں اچھالتے تھے. آپ نے تو ہم نے تو کبھی گلے نہیں کیے. ہم تو آپ کو پھر بھی کہتے رہے کہ آئیے خان صاحب ٹھیک ہے آپ حکومت کریں, ہم عدالتوں کو فیس کریں گے, ہم اپنے کیسز فیس کرتے رہے. زرداری صاحب نے تو آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا, آپ نے جی بھر کے گالیاں دی ہمیں, NRO مانگتے ہیں. ہم نے کوئی NRO نہیں مانگا تھا خان صاحب. ہم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے, حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں, آج آپ کے دور کے حالات کا شاخسانہ بھگت رہی ہے پاکستانی قوم. ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ آئیے مل کے مساق معیشت کرتے ہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا, اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا. آج آپ کو بہت یاد آتا ہے, لیکن آپ نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنے مخالفین کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے رہے. جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنتا تھا, جو لوگ آپ کے خلاف تھے ان کے خلاف کیسز بنتے رہے. یہی عالم آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ بھی رکھا. اب سوال یہ ہے, ایک بیانیہ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی دیکھیں باقی سارے سیاستدان تو پیسے پاکستان سے باہر لے گئے, میں پاکستان کے اندر پیسے لے کے آیا. انہوں نے منی لانڈرنگ کی, یہ پیسے پہلے باہر لے گئے, پھر ٹیٹیاں لوائیں, پھر جو مختلف الزامات ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے, لیکن وہ یہ پیسے لے کے آئے, یہ الزام ہے ان کا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ ابراج گروپ اور عارف نقوی وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے KESC کو لوٹا, SSGC کے پیسے لوٹے, انہوں نے PSO کے پیسے لوٹے, وہ ملک سے باہر پیسے لے کے گئے. وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی, وہ آپ کو مختلف اکاؤنٹ سے وہ ان اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے رہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, جو آپ کے اپنے ساتھی اکبر اس بابر نے وہ کیس ڈکلیئر کیے, اور جب وہ سرٹیفائی ہوئے الیکشن کمیشن میں تو وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی, یہ منی لانڈرنگ تھی. اور میں حکومت وقت سے کہوں گا, بشیر میمن صاحب جو ایکس DGFI ہیں خان صاحب کے دور میں رہے, ان کا ریکارڈ پہ ان کا انٹرویو ہے. انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے بلا کے پریشرائز کیا کہ ان پہ KESC پہ ابراج گروپ پہ زیادہ ہاتھ نہیں ڈالو, ان کو ان کا کیس ختم کر دو. اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. آپ نے نہیں مانا. میں آج حکومت وقت کو کہوں گا, میں انویسٹیگیشن کو کہوں گا کہ بشیر میمن صاحب کو بلائیں, ان کا سٹیٹمنٹ لیں اور اس کے اوپر بالکل کیس بلڈ کریں, اس کے اوپر بالکل پوری تحقیقات کریں کہ یہاں سے پاکستان کا پیسہ عارف نقوی صاحب لے جائیں اور آپ کو جا کے دے دیں. کس حوالے سے دے رہے ہیں؟ پاکستان کا پیسہ, وہ KESC کا پیسہ, وہ کراچی والوں کا پیسہ تو لوٹ رہے ہیں, وہ SSGC کے پیسے تو نہیں دے رہے. آپ ان کو رعایتیں دیتے ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں اور امریکہ میں جا کے ان کے کیس بنتے ہیں, برطانیہ میں ان پر کیس بنتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا صاف ستھرا ہوں. ایسا نہیں ہے. منی لانڈرنگ کا یہ بڑا اعلیٰ نمونہ ہے جس کا آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں, جس کے اکاؤنٹس پکڑے گئے اور ان کی باقاعدہ ٹرانزیکشنز ہیں. وہ فرد جو پاکستان کو بھی مطلوب ہے, جو امریکہ کو بھی مطلوب ہے, اس شخص کے سب سے بڑے وکیل آپ بنے پڑے ہیں.
اور آپ اداروں کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ مسلسل عمران خان صاحب اپنے مخالفین کی کردار کشی کر رہے ہیں, اپنے کیے ہوئے سارے جو جرم ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب بھی کوئی ادارہ ان کی صاف تحقیقات کرتا ہے تو اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ ڈیفلیکشن کرتے ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہیں پتا تھا نا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کے اندر ہم نے مال چوری کیا ہوا ہے, ہم نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے. تو جب تک وہ کیس چلتا رہا, لٹکتا رہا, تاریخیں ملتی رہی, تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہی, سٹے ملتے رہے, تب تک تو کام چلتا رہا. پھر اپنے ہی ہاتھوں سے لائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو جب انہوں نے اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی شروع کی, اور اب باقی جماعتوں نے بھی کیا, عدالتوں نے بھی کہا اس پہ فیصلے دو, اس کا فیصلہ نزدیک آنے لگا تو آپ اس پہ چڑھ دوڑے کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے, اس کو تو فارغ کرو, یہ کرو, وہ کرو. کیا قصور کیا تھا چیف الیکشن کمشنر نے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑے گلے ہوں گے ہمیں بھی کہ الیکشن کمیشن سے ہوں گے, لیکن خان صاحب کیا 10 کا الیکشن کا قصور تھا کہ آپ کی جماعت کی کارکردگی انہوں نے سامنے لائے اور وہ الیکشن دوبارہ ہوا اور آپ ہارے اور آپ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ بات چھوٹی تھی, اس کو تو بہانہ بنایا گیا. ایکچوئل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ انہیں پتا تھا خان صاحب کو کہ میرے خلاف کیا فیصلہ آ سکتا ہے, وہ کلیئر کیس تھا. لہٰذا انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے پہلے اس پہ حملہ کر دیا کہ جب کیس کا فیصلہ ہے تو میں کہوں کہ جی میں تو پہلے کہتا تھا کہ میرے خلاف ہوگا. اب انہوں نے نیا کام شروع کیا. اب انہیں پتا ہے کہ توشہ خانہ میں جو کچھ بھی ہوا, توشہ خانہ میں آپ نے پیسے دے کے چلے, آپ نے لے لیے وہ تحفے, وہ تحائف آپ نے مارکیٹ میں فروخت کر دیے. وہ شاید قانوناً جرم نہ ہو, اخلاقی طور پہ بہت بڑا جرم ہے. آپ آصف زرداری صاحب کو اور آپ میاں نواز شریف صاحب کو تو روز مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے وہ گفٹ لیے. انہیں غیر ملکی حکمرانوں نے اگر گفٹ دیے تھے تو وہ گفٹ آج بھی ان کے استعمال میں ہیں, وہ ان کے پاس ہیں, وہ تحفے ہیں, وہ بیچے نہیں ہیں. ہم نے کاروباری طور پہ نفع نہیں کمایا اس سے, وہ ان کے استعمال میں ہیں. اور وہ جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے, آپ کو بھی ہمیں بھی, تو لوگ تحفے استعمال کرتے ہیں, بیچتے نہیں ہیں. لیکن آپ نے بیچ کے چلے, اخلاقی جرم کر لیا, اور وہ تحفے ان حکمرانوں کو بھی پاس پہنچ گئے, ان کو خبریں پہنچ گئی جن نے آپ کو دیے تھے. آپ یہی کہتے رہے نا کہ نہیں یہ بتاؤں گا تو بڑا وہ اس میں سیکریسی رکھنی ہے, انہیں اپنی طرف سیکریسی رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے وہ پیسہ جو آپ نے کما لیا اس سے, اس کے 2 ایشوز تھے. ایک یہ کہ اسی سال آپ نے الیکشن کمیشن کو جو ریٹرن فائل کرنی تھی اس میں بتانا تھا, آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا, کیونکہ وہ اب آپ کا ایسٹ بن گیا تھا. جب وہ گفٹ آپ نے پے کر کے آپ نے لے لیا, وہ آپ کا اثاثہ تھا. آپ کہتے ہیں میرا اثاثہ, میرا زیور, میرا تحفہ میری مرضی. تو میرا تحفہ میری مرضی سے تب بکتا ہے جب وہ آپ کا اثاثہ ہے, اور آپ اپنا اثاثہ ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں. اور دوسرا, آپ نے اگر گورنمنٹ سے ایک اثاثہ لیا, اس پہ انویسٹمنٹ کی آپ نے 2 کروڑ کی فرض کریں, اور آپ نے کمائے اس سے 8 کروڑ, تو جو 6 کروڑ کا نفع کمایا آپ نے وہ قابل ٹیکس ہے, وہ انکم ٹیکس کا لائبلٹی ہے. آپ نے وہاں ٹیکس دینا تھا, آپ نے لائبلٹی ادا کرنی تھی, آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا. آپ نے وہاں ڈکلیئر نہیں کیا, پکڑے گئے. اس کے بعد جب شور ہوا, میں آیا تو آپ نے اگلے سالوں میں آ کے اس کی ریکٹیفیکیشن کر لی, اس کو ڈکلیئر کرنا چاہا. تو یہ ان کو کلیئر کٹ کیس کا پتہ ہے. اب انہوں نے نیا نیریٹو چھیڑ لیا ہے کہ جی مجھے پتا ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور مجھے منظر سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے, میرے خلاف مجھے نااہل قرار دے کے نواز شریف کے ساتھ ملایا جا رہا ہے, اور اس ملک میں نئے کھیل ڈالے جا رہے ہیں. یہ کون کرا رہا ہے خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو خان صاحب کھل کے گل کرو. آپ اپنے فوج کو, اپنے اداروں کو, اپنے انٹیلیجنس اداروں کو اس طرح مورد الزام مت ٹھہرائیں. کبھی کہتے ہیں میرے ساتھ وہ ہینڈ ان گلوڈ تھے, مجھے بتاتے تھے کہ فلاں نے چوری کی ہے, فلاں نے پیسے کھائے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پکڑا ہی نہیں ہے, ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں ان اداروں پہ. یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور اس کی انتہا جو ہے وہ گل صاحب نے فرما دی ہے. اب گل صاحب کا پتہ کرنے, یا ان کو چھڑانے, یا ان کو حوصلہ دینے, یا پتہ نہیں کیا کرنے.
خان صاحب کا وہاں حملہ آور ہونے کا، جتھا بندی کرنے کا ارادہ ہے، خیر اس کا فیصلہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرے گی، لیکن آپ کے کہنے پہ آپ کی پالیسی اس پالیسی سے آگے جا کے خراب ہے۔ شہباز گل نے تو افواج پاکستان یا اپنے اداروں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، آپ تو اس پورے ادارے کو انوائٹ کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کرے، وہ آئین سے ماورا کام کرے، وہ آئین کو کھلواڑ کرے آپ کی طرح۔ یہ شہباز گل کے کیس سے بڑا کیس ہے، بڑا جرم ہے جو افسوسناک ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کا یہ رویہ جو ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو سب اچھا ہے اور میں نہیں ہوں تو پھر میں ہر چیز بگڑے بچوں کی طرح خراب کر دوں گا، میں وہ کھلونے بھی توڑ دوں گا، میں اگر ملک کا سربراہ ہوں میں ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک بھی اگر خراب ہوتا ہے پھر اب تین ٹوٹے کرنے کا، تین ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ارادے آپ کے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اب بھی ہم آپ کو کہیں گے ابھی بھی وقت ہے، آپ سنبھلیے، ہوش کیجئے، اور پالیٹکس میں برداشت بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، میرے پاس بڑی عوامی طاقت ہے، بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں، لوگ ساتھ ہیں تو پھر صبر کریں، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے الیکشن کرا دیں، کیوں مطالبہ مانا جائے عمران خان صاحب کا، جب ساری جماعتیں ایک طرف ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے الیکشن کرا دیں، ان کے تو اتحادی نہیں کہہ رہے الیکشن کرا دیں، لیکن کیوں کرائے جائیں؟ اچھا فرض کریں عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ مانا جائے تو اگلا مطالبہ کیا ہوگا؟ اگلا مطالبہ ہوگا الیکشن کمیشن ختم کرے، نیا الیکشن کمیشن میں کون بنائے گا، کیسے بنے گا؟ وہ تو ایسا اپوزیشن کو نہیں مانتے، پھر کیا کریں گے؟ پھر انہی کے کاموں کو مان لیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں وہ جو قانون تھا پہلے میرے دور میں وہ قانون واپس لاؤ۔ وفاقی وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے اثاثے چھپائے اور عوام سے جھوٹ بولا، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ جو عمران خان ہیں وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ عمران خان نے ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا۔